7ویں رکوع کا آغاز ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا عصا فلاں پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو ان کے مارتے ہی اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا کھاؤ اور پیو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. استسقا کا معنی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو میدان تیہ میں پیاس لگی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے پانی طلب کریں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی اور وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنا عصا فلاں پتھر پر ماریں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، آپ کا یہ عصا جنت کے ایک درخت سے تھا. اس کی لمبائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے مطابق 10 ہاتھ تھی، اور اس کی 2 شاخیں تھیں جو کہ اندھیرے میں روشنی بن کر چمکتی تھی. اس عصا کا نام علیق تھا. اس عصا کو سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت سے اپنے ساتھ لیا تھا. پھر یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان ایک دوسرے سے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. یہاں فرمایا گیا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریں، تو اس بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ کوئی خاص پتھر نہیں تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پر بھی عصا ماریں گے وہاں سے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ ہوگا، اور کل 12 قبیلے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص پتھر تھا. اس پر دلیل یہ ہے کہ حجر پر الف لام داخل ہے اور یہ معرف باللام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کے سر کے برابر ہلکا اور چوکور پتھر تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے. جب لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو نیچے رکھتے اور اس پر اپنا عصا مارتے. یہ وہ پتھر جسے موسیٰ علیہ السلام ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے. اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ یہ وہ پتھر تھا جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے رکھے تھے تاکہ آپ غسل فرما لیں، اور وہ پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگ گیا تھا. جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 278 اور حدیث نمبر 3404، مسلم شریف حدیث نمبر 339، ترمذی شریف حدیث نمبر 3221، مسند امام احمد بن حنبل 2 جلد صفحہ نمبر 315، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 507 پر یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. تو حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ آپ اس پتھر کو اٹھا لیں، اس میں میرے لیے قدرت اور آپ کے لیے ایک معجزے کا اظہار ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا.
جب آپ کی قوم نے پانی طلب کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریے۔ پھر اسی طرح جب آپ کی قوم کو پانی کی ضرورت پڑتی تو آپ اس پتھر کو نیچے رکھتے اور اس پر اپنا عصا مارتے تو اس سے چشمے پھوٹ پڑتے، اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا جو کہ ان کی طرف نہر کی صورت میں بہتا تھا، اور آپ جب اس کو اٹھانے کا ارادہ فرماتے تو اس پر اپنا عصا مارتے، جس کی وجہ سے پانی چلا جاتا اور پتھر خشک ہو جاتا۔ آگے ارشاد ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تعداد کے مطابق 12 چشمے بہہ نکلے۔ مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو اس سے چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنا مشرب یعنی پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا کہ کوئی قبیلہ کسی دوسرے کے مشرب یعنی پانی پینے کی جگہ پر نہ جائے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کی دی ہوئی روزی سے، اس سے مراد من و سلوہ اور پانی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی جانب سے ایسی روزی تھیں جو انہیں بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے پہنچ جایا کرتی تھی۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اس آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عظیم معجزے کا بیان ہے، اور وہ ہم نے یہ سنا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے اتنا پانی نکلا کہ بنی اسرائیل جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی وہ اس سے سیراب ہو گئے، جبکہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے، کیونکہ پتھر سے پانی نکلنے کے مقابلے میں خون اور گوشت سے پانی کا بہہ نکلنا زیادہ بڑی اور عظیم بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے کئی مرتبہ پانی کے چشمے اور نہریں جاری ہوئیں، اور صحابہ کرام کے جم غفیر نے سیرابی حاصل کی، جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 3576 اور حدیث نمبر 4152 اور حدیث نمبر 5639 امام بخاری نے اس واقعے کو 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ سنن دارمی حدیث نمبر 27۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ والے دن لوگوں کو پیاس لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا برتن تھا، فتودع، اس میں آپ نے وضو فرمایا، فجہش الناس نحوہ، تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فریاد کی۔ فقال ما لکم، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ قالوا، صحابہ نے عرض کیا، لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک، ہمارے پاس نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے نہ پینے کے لیے ہے، بس پانی صرف یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ فوضع یدہ فی الرکوۃ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون، ہاتھ رکھتے ہی
آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی چشموں کی طرح ابلنے لگا. فشربنا وتودعنا، ہم نے اس پانی کو پیا اور اس سے وضو کیا. قلت کم کنتم، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حدیبیہ کے دن تم لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ قال، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو کننا 100,000 لکفانا کننا 15 ویسے تو ہم 1500 تھے، لیکن ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ضرور ہمیں کافی ہو جاتا. امام بخاری نے اس حدیث کو 3 مقام پر لکھا، تو جو تیسرا مقام ہے حدیث نمبر 5639، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے، آپ کے دستے مبارک سے پانی نکلنے لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا آؤ پانی کی طرف، البرکۃ من اللہ، یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے جاری ہونے کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا. تفصیلات کے لیے دیکھیے بخاری شریف حدیث نمبر 169 اور 3579، مسلم شریف 2279، ترمذی شریف حدیث نمبر 3633. اس واقعے کے تحت محدثین مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں کو جو کمالات عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑھ کر کمالات اور معجزات عطا فرمائے، اور آپ کے معجزات بھی حساب ہیں اور آپ کی شان سب سے بلند و بالا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، لہذا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ من و سلوہ کی بجائے ہمارے لیے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں نکالے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، مثلا سبزی، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں کمتر چیز کو لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، اچھا تو پھر ایسا کرو تم لوگ شہر میں چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ انجام اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ کام وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ انہوں نے میری نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل من و سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے تو انہیں کسی اور کھانے کی خواہش ہوئی، اس لیے کہ ایک طرح کا کھانا کھاتے رہنے سے خواہش میں کمی آتی ہے، یعنی اس کھانے کی زیادہ خواہش نہیں رہتی. یہاں اگر یہ سوال ہو
کہ بنی اسرائیل پر جو کھانے اترتے تھے وہ 2 تھے، اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک کھانے سے مراد ایک طرح کا کھانا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو۔ اگر کسی شخص کے دسترخوان پر رنگ رنگ کھانے ہوں جنہیں وہ بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے روزانہ کھاتا رہے تو وہ تمام کھانے اس شخص کے نزدیک ایک ہی طرح کے کھانے ہو گئے۔ فَادْعُ لَنَا کا معنی ہے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کیجئے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے ان چیزوں کو نکالے جن کو زمین اگاتی ہے۔ من بقلہا، مثلا ساگ، وقصائہا اور ککڑی، وفومیہا اور گیہوں، وعدسہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز۔ لفظ وفومیہا کے متعلق مفسرین کے 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ فوم سے مراد روٹی ہے، ایک قول یہ ہے کہ گندم، اور ایک قول یہ ہے لہسن۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یعنی اللہ کی عظیم نعمتوں کو چھوڑ کر تم ادنا کا سوال کر رہے ہو۔ اگر تم وہی سبزیاں کھانا چاہتے ہو تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو کچھ تم نے زمین سے اگنے والی چیزیں مانگی ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ذلت و رسوائی کو ان کا احاطہ اور گہراؤ کرنے والا بنا دیا گیا، یعنی چاروں طرف سے ذلت و رسوائی نے انہیں گھیر لیا اور وہ لوگ بھی ذلت و رسوائی سے چمٹ گئے۔ والمسکنہ سے مراد فقر و فاقہ ہے۔ حضرت علامہ خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ تم یہودیوں کو دیکھو گے کہ وہ بہت مالدار ہونے کے باوجود فقیر معلوم ہوتے ہیں، اور تم مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والوں میں دیکھو گے کہ سب سے زیادہ ذلیل اور مال و دولت کے لالچی یہودی ہی ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کے غضب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے نافرمانوں سے انتقام کا ارادہ فرمانا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کا غضب ان پر اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہاں آیتوں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کا انکار، اور توریت میں جو آیتیں مذکور ہیں اور جن کا وہ انکار کرتے ہیں، جیسے یہودی آیت رجم کو نہیں مانتے، انجیل اور قرآن کا جو وہ انکار کرتے ہیں یہ مراد ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ نبی کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر بغیر الحق اس لیے فرمایا گیا کہ یہودی انبیاء کو ایسا ناحق شہید کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ان کے پاس بھی کوئی جھوٹا عذر بھی نہیں۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والا، چونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے غیب کی خبریں لے کر اپنے امتیوں کو اور خاص لوگوں کو اس کا علم دیتے ہیں، اس کی خبر دیتے ہیں، اس لیے انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے صبح سویرے 70 انبیاء اکرام کو شہید کیا، اور شام کے وقت اپنی سبزی منڈی کی طرف گئے، اپنی مارکیٹ میں گئے، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیاء
اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ ذالک بما عصوا، یہودیوں کا یہ قتل کرنا اور کفر اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ میرے حکم سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے اور میری حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، یعنی سرکشی کرتے تھے۔ یہودیوں کے پاس توریت آسمانی کتاب آئی، ان کے باپ دادا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایمان لائے، لیکن پھر انہوں نے انکار کیا، ان کی نسلوں نے گمراہی پھیلتی گئی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ کفر کر کر کے ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ ہمارے دلوں کو سختی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اسی پر جینا اسی پر مرنا ہمیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔